بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا جس کا نام ہے اتوار کے اتوار. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسلم مغل صاحب. ان سے اتوار کی اتوار ملاقات ہوتی ہے اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم جناب سننے والوں کو. اور خاص طور پر یہ جو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اظہر نیاز صاحب آج کافی دنوں کے بعد ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے, کیونکہ پچھلے دنوں کچھ طبیعت میں ان کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے نئی پروگرام کو جاری رکھ سکے, لیکن اب بالکل صحت مند ہے. اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے, جتنے بھی سننے والے ان کی دعاؤں سے اظہر صاحب جو ہے آج ہمارے سامنے موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. جی بہت شکریہ جی. میں خاص طور پر اپنے سامعین کا بہت ہی شکر گزار ہوں, اور میں اکثر لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ دوائی تو خیر کام کرتی ہی ہے, لیکن دعاؤں نے زیادہ کام کیا ہے. جی بالکل جی, دعائیں تو بالکل ایسی ہیں جو آسمان تک جاتی ہیں, دوائی تو صرف پیٹ تک جاتی ہے. جی کوئی کہاں سے کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ جی اس دفعہ میرا جو ٹور تھا وہ تھا الائڈ اسکول ہے, یہ ٹیپو روڈ راولپنڈی میں. اچھا جی. کیمپس ہے ان کا, اور یہ پورا سسٹم ہے ان کا راولپنڈی میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی ان کا ہے سسٹم. ٹھیک. لیکن یہ بڑے ڈسپلن اور بہت ہی ان کا جو سسٹم تھا بہت اچھا تھا, یعنی کہ اسکول کا. اچھا جی. اور خاص طور پر بچے بھی جو تھے وہ بھی, ان کے یونیفارم بڑے پیارے لگے مجھے جی ان کے. اوکے. اور دوسرا جو ٹیچرز تھیں بچوں کا منہ ہاتھ بھی دھویا ہوا تھا, جو صرف یونیفارم ہی ساتھ نہیں وہ تو ظاہر پیرنٹ والدین کو چاہیے کہ وہ میرا حال ٹھیک, وہ سارے ٹھیک ہی تھے, بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں آپ کے اسکول. جی بالکل. جی. Honorable Principal, respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. My name is Shian Shah and I am from grade 9. Today I have a golden chance to conduct this beautiful morning assembly. As you know, we all are Muslims, so we should start our day with the holy name of Allah. For that purpose, I would like to call Atiq for Tilawat Quran Pak. So please stand in prayer position. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا قالوا ربنا سمعنا وأطعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I would like to call Fahad for Naat. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان
ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جزاک اللہ MashaAllah and Subhanallah. Now I would like to call Farooq for the national song. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے
یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ Now I would like to call Uzair bin Hassan for speech. In the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. Today, my topic is the day which is precious for us, 14 August. 14 August is a common date like other dates of English calendar for the nation, but for Pakistani nation, this date is most remarkable day in the history of Pakistan. Pakistan came into being on 14 August according to English calendar, while to Islamic calendar, it was 27th Ramzan when Allah blessed Muslim with a pious homeland. 27th Ramzan has religious importance as the revelation of Holy Quran was finished in this month. This word Pakistan is made from the combination of two words, Pak and Stan. Pak means pious and Stan means homeland. Therefore, the meaning of Pakistan is homeland of pious people. Pakistan gave us sacrifices of their lives for the independence because they could not follow the Islam independently and could not perform their religious duties in subcontinent. They were punished and disturbed when they performed the religious duties. It offered that but Muslims are the weak nation, they could not do anything. The great leader Quaid-e-Azam says, we do not demand a simply piece of land, we demand a nation laboratory where we can experiment Islamic principles. Names of Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal and Sir Syed Ahmad Khan always written with the gold in the history of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah, also known as the Quaid-e-Azam, was real founder of Pakistan. Allama Iqbal, who accepted Muslims to earn their own nationality name in the world. Sir Syed Ahmad Khan, who brought Muslim nation forward and made schools and colleges for the Muslims so that they can come and fulfill the latest demands of the advanced age. Pakistan came into being after the sacrifices of countless lives. Many mothers lost their sons, many wives lost their husbands, and many children lost their fathers. Then Pakistan came into being. People give sacrifices for their lives so that the next generation may not face any difficulty and may live a safe life. Pakistan got a creating environment just like it was in the period of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu, when he took a round of street in the darkness of becoming sure that no one is hungry. Pakistan got a creating such environment where the male like Hazrat Hussain Raziyallahu Ta'ala Anhu may born who will must offer prayers and read Holy Quran, their necks may be separated from their bodies. We must celebrate 14 August independently. As our Independence Day, we should celebrate 14 August by thanking to Allah for giving us a most precious nation. We should not celebrate it by going in a musical parties. We should celebrate this day by brightening our hearts with the light of teachings of Islam. It is important fact that whether a light our homes or not, it is time to be practical and show the love towards our dear homeland. Doing such a things, Pakistan come on the roads of success. At last, I will say that one might have forgotten, but never can I. The flag of my country flies very high. Pakistan Zindabad. Now I would like to call Rizwan Idris for the national song. قلم کی جو جگہ تھی وہ وہیں ہے، پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے۔ قلم کی نوک پہ نکتا ہے کوئی، جو سچ ہے وہ بھلا جھکتا ہے کوئی۔ وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جینا تھا، وہ جس نے ماں تمہارا خواب چھینا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ وہ جس کو سوچ کر سوتی نہیں ماں،
کتابیں دیکھ کر روتی نہیں ماں، وہ جس کی واپسی کی راہ تکتے، اے دروازہ کھلا بابا جھڑکتے، وہ تو ساری ہی نظروں سے گرا تھا، نہ تھا انسان جس کا خدا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، نہ ڈر کے سامنے ہفتہ آ گیا ہے، جو اپنا چھوڑ کر بستا گیا ہے، ٹھیک ایسی کہانی لکھ گیا وہ، کتابوں میں نشانی رکھ گیا وہ ماتھا چومنے والا لہو تھا، وہ جس نے خواب کو بھی منہ کیا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تھینک یو۔ Now I would like to call Ali Shehbaz for the national song. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہو احسان، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہو احسان، ہر دن پہ مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، البت نہ تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں دشاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا بھرے میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچا جو تو نے تو حقا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، لڑنے کا دشمنوں سے ہے جب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول رسولوں کو سنبھالا، پنہا تیرے پیغام میں جادو سا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہو احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ National anthem is the pride of every nation, so sing it with full zeal and zest. Have a nice day from class 10th. Thank you and fi amanillah. قومی ترانہ۔ پاک سرزمین شاد باد، عشق حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان عز پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت قوت عوام، قوم السلطنت بائندہ کا زندہ باد، شاد باد
اسمبلی تو بڑی شاندار تھی جی. آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے کن کن سے بات کی؟ جی اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پرنسپل ہیں جو عبدالشکور چشتی صاحب، ان سے بات چیت ہوئی، ان کے سے چند سوالات بھی ہم نے کیے اور وہ بھی بہت خوش تھے. مطلب اس ایف ایم کے لیے انٹرویو کے دیا انہوں نے تو بہت خوش تھے وہ. جی بہت شکریہ جی، انہوں نے وقت دیا ہمیں. تو سنتے ہیں ان کی باتیں. جی آج جس اسکول میں موجود ہوں اس کا نام ہے الائڈ اسکول، یہ ٹیپو روڈ کیمپس ہے. اس وقت ہم موجود ہیں، پرنسپل صاحب ہیں عبدالشکور چشتی صاحب، الائڈ اسکول کے پرنسپل ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا آپ سے یہ ہے کہ ویسے تو یہ سوال پہلا ہی ہوتا ہے اکثر کہ یہ اسکول کب سے قائم ہے اور آپ اس کو کب سے چلا رہے ہیں؟ جی یہ ہمارا اسکول 2 سال سے میں الائڈ اسکول کی چین میں داخل ہوا ہوں. ویسے اسکولنگ سائڈ میں تو میں تقریباً 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں مجھے، لیکن الائڈ اسکول کی چین میں داخل ہوئے مجھے یہ 2 سال. اچھا 2 سال ہے. اس کے یعنی کہ اس کے اور بھی اسکول کے جو برانچز اور بھی ہیں؟ جی الائڈ اسکول تو آل اوور دا کنٹری ہے نا، اس میں تو سندھ، بلوچستان کے پی کے، آزاد کشمیر، ایوری ویئر آپ کو برانچز ملیں گی. اور اس ٹائم ہماری تقریباً الائڈ اسکول کی مور دین 800 برانچز ہماری ہیں آل اوور دا کنٹری جو ہماری ہیں. بلکہ ابھی تو الائڈ اسکول نے انٹرنیشنل الائڈ اسکول کے نام سے آل اوور دا ورلڈ بھی اس کا اور اسپیشلی مڈل ایسٹ میں اس کا سیٹ اپ اناگوریٹ کیا ہے. ایک اچھے اسکول میں کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ ایک اچھے اسکول میں بچوں کی جہاں پہ تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ بچوں میں سب سے زیادہ اٹریکشن کھیل کود میں ہوتی ہے، اور ریسرچ یہی ہے کہ کھیل کود بچوں کے لیے، جو کھیل ہے وہ بچوں کے لیے ان کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو اچھے تعلیم میں جہاں لرننگ ہو وہاں پہ بچوں کے کھیل کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی سنا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ کلاس روم سے بنتی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نو ڈاؤٹ جی، اس میں تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ بگننگ میں جو بچے کو جس طرف آپ لے جائیں، انسان کا تو یہی ہے نا. دیکھیں نا جو اب بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب ہندو اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، عیسائی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اور ہندو کی قائد میں وہ اتنا کٹر ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور مذہب میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسی طرح جو مسلمان ہیں وہ ڈیفینیٹلی جس طرح ہم الہامی مذہب ہونے پہ بڑے پکا اور سچا ہمارا ہوتا ہے، لیکن ہندو بچے کے تو ذہن میں وہ تو ہندو عقیدہ راسخ ہے. تو سملرلی آپ بچے کو، یہ تو بہت بڑے لیول کی مثال ہے نا، لیکن چھوٹے لیول میں آپ بچوں کو جس طرح کرنا چاہیں، بہادر، ان کو آپ بہادری کا درس دیں گے بہادر بن جائیں گے. ان کو آپ اس میں آئی کیو ان کا ٹیسٹ کرنا چاہیں گے تو وہ بن جائے گی. اور اگر آپ ان کو اخلاقی ہوتی ہیں جو مارل ویلیوز ہیں وہ ان میں اگر آپ ان کی پرماننٹ اس کی ٹیچنگ کریں، انوائرمنٹ دیں، تو بچہ ڈیفینیٹلی آگے جا کے اس میں ایک اچھی قوم کا فرد بن سکتا ہے. آپ کے اسکول یا آپ لوگ سیکورٹی کے حوالے سے کیا مطلب محسوس کر رہے ہیں، اور بچوں کی حفاظت کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ پہلا تو طریقہ کار یہی ہے کہ گیٹ سے ہمارے پاس جو بچہ داخل ہو جاتا ہے ونس ان دا مارننگ، سیکنڈ جب تک کہ اس کا کوئی وہ پھر اکیلا جا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے گھر سے کوئی لینے نہ آئے. تو اسکول کے ٹائم تو ہماری آپ پڑھاتے وقت نصاب کے علاوہ کیا سکھاتے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نصابی کتابیں ہیں، بکس ہیں، اور ایک کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کہ جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اس حوالے سے آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ یا سمجھ لیں کہ ٹریفک کے قوانین ہیں، تو کیا ایسی چیزیں بھی آپ بچوں کو سکھاتے ہیں؟ جی اس کے حوالے سے ایک تو نصاب کے علاوہ میں نے ناظرہ کا انتظام کیا ہوا ہے، قاری صاحب کا انتظام کیا ہوا ہے کلاس 2 اینڈ آن ورڈ، کہ اس میں ہفتہ وار بچوں کے پیریڈز ہوتے ہیں. اور میری اپنی طرف سے ایک کوشش ہے کہ چلیں بچے والدین بھی سکھاتے ہیں، چلیں ہم اپنا جتنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور باقی نصاب کے علاوہ ہمارا ایک اور چیز ہے، اصل میں ایک اور مسئلہ ہے جو ایز اے نیشن ہمارا مسئلہ ہے. آئی تھنک بچوں نے نصاب میں لیٹ سے ایک بچے نے 10 میں سے 10 نمبر لیے ہوئے ہیں یا 10 میں سے 9 نمبر لیے ہوئے ہیں، تو وہی چیز جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. جب وہ کوشچن سے پوچھیں تو وہ سائنس کی ایک چیز ہے، فرض کریں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ جو پودا ہے یہ دیکھیں یہ پانی اوپر کس طرح چلا گیا اس میں، تو وہ انہوں نے نمبر تو لیے ہوئے اس میں پورے، لیکن اس کو ان کو پتہ نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، پہلی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ نصاب ہم اس طرح پڑھائیں کہ اس میں چیزیں جو ہے نا
بچوں کو سمجھ آ جائے اچھی طرح. اور دوسرا ہماری ایک اور ایکٹیویٹی ہے کریٹیو ورکس، کہ ہم جو ہے نا وہ کلاس میں بچوں کے اندر ایک تخلیقی صلاحیت ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کے لیے اسپیشل لینگویجز جو ہیں انگلش اور اردو، اس کے لیے ہمارے پاس اسپیشل اپنے ڈیزائنڈ جو ہمارے ریجنل آفس سے دیے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کے ہم نے اپنی اس برانچ میں بھی کچھ چیزیں ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو کس طرح ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا کی جائے اور وہ جو پڑھتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور باقی جو اخلاقی چیزیں ہیں وہ تو پارٹ آف دا لائف ہیں، اس کو ہم ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں بچوں میں، اس کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو کریں. والدین اسکول سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ لیکن جی والدین کا دونوں ایکسپیکٹیشنز ہیں. پہلی تو والدین کی ہم سے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں اچھا ہو، لیکن سیکنڈلی مورالٹی پہ، اخلاقیات پہ کبھی وہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ ان کے بچے کو کوئی چھوٹی سی بات بھی غلط اگر فرض کریں وہ کلاس میں کوئی ایسی دوسرے، آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے. اٹس مین کہ والدین بڑا اپنے بچے کی اخلاقی تربیت کے معاملے میں کافی سخت ہیں، تو ہم اسے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دونوں پہلوؤں کا خیال رکھیں. جی عبدالشکور صاحب، اس کے علاوہ کوئی آپ پیغام دینا چاہیں خاص طور پر بچوں کو؟ بچوں کا پیغام تو وہی ہے جو بڑوں نے دیا ہے ہمیں، بادب با مراد، بے ادب بے مراد، کہ سب سے بڑا پیغام یہی ہے جو صدیوں کا فارمولہ ہے کہ ادب ہونا چاہیے. ہم کلاس میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بڑوں کا ادب اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے ہو، بلکہ اس طرح ہو کہ پشت کے پیچھے بھی، پیٹھ پیچھے بھی ٹیچر کے لیے، بڑوں کے لیے وہی ریمارکس ہوں جو سامنے ہوں. تو اگر بچے یہ اس ایک چھوٹے سے فارمولے پہ عمل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ دین میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ جناب عبدالشکور چشتی صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اللہ حافظ. اچھا جی، یہ تھے جی عبدالشکور چشتی صاحب. ہاں جی سر، اس کے علاوہ جو ہے بچے اور بچیاں تھیں جنہوں نے ہمیں کچھ نے نعت شریف ہمیں سنائی. اچھا، کچھ بچے تھے جنہوں نے سپیچ تیار کی ہوئی تھی اور پہلے سے اچھا جی ان کو یہ معلوم تھا کہ مطلب آپ نے آنا ہے. جی تو انہوں نے، ایک بچی نے انگلش میں تیار کی تھی، انگلش میں سپیچ کی، اردو میں تقریر کی. اچھا جی، نہیں انگلش میں تقریر تھی. اچھا جی، اور وہ قائد اعظم، ہاں قائد اعظم پر تھی. جی. اس کے علاوہ ایک سپیچ بچی نے جو تیار کی تھی وہ یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان، اس کا موضوع تھا. اور میرا خیال ہے ہر دور میں ہی ضرورت رہی ہے ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنے کی. ہاں نہیں، بچوں کو جاننا چاہیے جی، پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر بچوں کو جاننا چاہیے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ایسے ہی نہیں حاصل کر لیا. یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں مل گیا. اس کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم نے بہت جانیں دی ہیں، ہم نے بہت دوڑ دھوپ کی ہے، ہم نے مالی قربانیاں دی ہیں، ہم نے ہجرت کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جا کے جو ہے یہ جو ہے ملک ہمیں ملا ہے. تو اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. جی بالکل. یہ تو پہلی ہماری سب سے بڑی پرائرٹی یہی ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا اور پاکستان ہم بچائیں گے. وہاں پہ اللہ بچائے گا جی، ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنے جڑیں کاٹنے کے لیے، لیکن بہرحال تو وہاں پہ جی نعرہ بھی لگایا گیا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا، پاک فوج زندہ باد کا. ٹھیک. اور وہ بچوں نے جناب، میں نے جب نعرہ لگایا نا، ابھی آپ سنیں گے، تو وہ جناب بڑی ایسی آواز تھی کہ میرا خیال ہے کہ وہ ساتھ والے محلے میں بھی گئی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پاکستان کا نعرہ تو ہم کمزور آواز کے ساتھ لگاتے ہی نہیں. کمزور ضرور ہیں لیکن نعرہ مضبوط ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا کرے، اور اس کے جو دشمن ہیں جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، ان کے ارادوں کو برباد کرے. تو پھر چلتے ہیں جی بچوں کے جو ہمیں سنائی گئی چیزیں انہوں نے وہ سنتے ہیں. جی سامعین، رفا FM 102.2 کی جانب سے میں ہوں اسلم مغل، اور پروگرام کا نام ہے اتوار کے اتوار. آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ساتھ دے رہا ہے رضا جی، تو آپ بچوں کے ساتھ کوئی بات چیت کریں گی آج؟ جی بالکل. جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حذیفہ. اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7th. اچھا، کیا سنائیں گے آپ؟ تلاوت. چلو سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. جی بیٹی، آپ کا کیا نام ہے؟ حمزہ سکندر. اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میٹرک. اچھا، نعت سنائیں گے آپ؟ جی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. جی بہت شکریہ بیٹا، آپ نے تو بہت خوبصورت انداز میں یہ جو نعت شریف سنائی اور خاص طور پر اس میں آپ نے اس میں جو شعری انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بہت مطلب ہمیں اس کا مزہ آیا، اور آپ کی آواز بھی بہت اچھی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میٹرک میں. اچھا جی، الائٹ اسکول میں آپ کب سے ہو؟ جی اب 1 ایئر ہو. اچھا، یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو پڑھنا، بہت پڑھائی کا انتظام بہت اچھا ہے. جی بہت اچھا ہے. اچھا ویری گڈ. بہت اچھا ہے. ٹیچر بھی بہت اچھے. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مہنور خالد. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ 8 کلاس میں. اچھا، کب سے پڑھ رہے ہو یہاں پر؟ مجھے 1 ایئر ہوا ہے ابھی. اچھا، میڈم کیسا پڑھاتی ہیں؟ بہت اچھا. اچھا، کیا ارادہ ہے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ انشاءاللہ میں ضرور ڈاکٹر بنوں. انشاءاللہ. کیا سناؤ گے؟ آج میں نعت سناؤں گی آپ کو. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. جی بہت شکریہ، اور بہت خوبصورت انداز میں یہ بہت ہی پیاری سی بچی ہے جنہوں نے نعت شریف پڑھی ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اچھا، بچے تو بہت سارے میرے سامنے کھڑے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب بچے جو ہے نا وہ آج کچھ نہ کچھ سنا دیں، کیونکہ میں بچوں کو تو کسی صورت مایوس نہیں کر سکتا، بڑوں کو پھر میں کر دیتا ہوں، اس لیے بچوں کو نہیں کر سکتا. جی آ جائیں آپ لوگ، آ جائیں ہمارے قریب آ جائیں ادھر بیٹا، آ جائیں. سامعین، اس وقت ہم الائٹ اسکول ٹیپو روڈ پر واقع ہے، راولپنڈی میں کیمپس سے. یہاں پر ہم آج بچوں کے کچھ آئٹمز جو ہیں، بچوں کے نعت شریف، حمد شریف اور کچھ چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اس وقت آج میرا ساتھ بھی دے رہی ہے ناصحہ رضا. آپ کو ناصحہ، آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج یہ پروگرام؟ مجھے کافی اچھا لگا یہاں پر آ کر، اور کافی مطلب پرانی باتیں جو کہ جس ٹائم ہم لوگ اسکول میں تھے اس ٹائم کا کافی اچھا لگا. ایک بات جو ہم لوگوں نے جس طرح اسکول میں ٹائم گزارا وہ یاد آ رہا ہے، مطلب جیسے کہ ہم لوگ اس ٹائم پر ابھی دوبارہ سے آ گئے ہیں. اچھا، مطلب آپ کو اپنا اسکول کا دور یاد آ گیا، اور مجھے بھی ویسے تو یاد آ گیا ہے. اور جب یہ گھنٹی بجتی تھی نا تو ابھی تک وہ میرے کانوں میں گھنٹی بجتی ہے اسکول کی، تو لیکن بہت مزہ آتا تھا. وہ اپنی ایک لائف ہے بچپن کی. جی اس کے بعد ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، جی سامعین، اس وقت میرے سامنے بہت ہی اسمارٹ اور بہت کیوٹ بچے. ایک کا نام ہے جی ابراہیم اور دوسرے کا نام ہے عمیر. یہی میں ٹھیک نام بولا ہے؟ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6th ہے. اور آپ؟ 6 سے. اچھا، کیا سنا رہے ہیں؟ ملی نغمہ. ماشاء اللہ، سنائیے. اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو،
लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों जनाब फातिमा जिब्रील रसूल के आगे शहीद हो के किया माँ को सुरगुरु तुमने, जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती है, शहीद और राखी है बहनों की आबरू तुमने, वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा इन बच्चों ने सुनाया है, इब्राहीम और उमैर ने, और आज फिर उस जज्बे को ज़िंदा कर दिया है कि जब भी कभी ये दुश्मन हमारा कभी हमलावर हुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला उसके साथ मिल के दांत खट्टे कर देंगे और उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मेरा जी चाहता है इस मिली नगमे को सुनने के बाद कि हम एक ज़ोर का नारा लगाएं और मेरे नारे का आप सब बच्चे जवाब दें, पाकिस्तान पाक फौज वेरी गुड। जी बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी ये एक और बच्ची हमारे सामने बैठी है। जी बेटा आपका नाम क्या है? आयशा रुबाब। क्या? आयशा रुबाब। आयशा रुबाब, अच्छा क्या सुना रहे? मिली सॉन्ग। मिली सॉन्ग, अच्छा बेटा ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलना है, ठीक है? मिली नगमा तो ऐसा है कि जब आप यहाँ पे हम गा रहे हो ना तो इसकी आवाज़ हमारे दुश्मन तक जानी चाहिए, ठीक है ना? उसको पता चले कि हमारे अंदर जज्बा क्या है, ठीक है? अच्छा सुनाएं। ए जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत ना कम, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, अपना घर अपनी सरजमीन सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत
جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان. کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انہوں نے میری نغمہ میں سنایا ہے بیٹی نے. جی آپ بھی کچھ سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی آ جائیے، قریب آ جائیے، یہاں پر آ جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ رضوان ادریس. رضوان، کیا سنا رہے ہیں؟ ملی نغمہ. سنائیے. میرے وطن یہ عقیدتیں اور جان تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور جان تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دوں. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور جان تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن. بہت خوب جی، بہت خوب. اچھا، اس کے بعد آپ بیٹا آ جاؤ. جی آپ کیا سنا رہے ہو؟ اسپیچ. آپ کا نام بیٹا؟ اریبہ ملک. اریبہ ملک، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 8B. جی سنائیے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Respected sir, teachers and my dear students, Assalamu alaikum. My name is Ariba Malik and I am from class 8B. Today, I am glad that I am offered an opportunity to speak on one of the greatest leaders of history, no doubt. He is also my beloved leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. As we all know that Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876. He was the man who destined to change the course of history in South Asia and to carve out a homeland for Muslims of India where they could pursue their destiny according to their faith and ideology. In the result of Jinnah's leadership and struggle, finally Pakistan came into being on 14 August 1947. Quaid-e-Azam stayed in public life for about 50 years. Allah had gifted him with fairness and outlook, incorruptible character, and a strange, charming personality. Above all, Allah gave him the ability to see far ahead of his times, and whatever he prescribed proved to be correct and true. During the last 1 year of his life, he was the governor
Governor General of Pakistan, the Qaid health was failing and he knew it about it. He utilized this time in laying down the foundation of national survival through his speeches while touring both the wing of the country and delivered at least 55 speeches addressing students, legislators, armed forces, business community, administrators, workers, lawyers and the public, encouraging them to stand steadfast during the difficult time ahead and guiding them for future. While delivering message to all Pakistan Educational Conference at Karachi, November 27, 1947, Quaid-e-Azam said that, in short, we have to build up the character of our future generations, and which mean the highest sense of honor, selfless service to the nation and sense of responsibility, and we have to see that they are fully qualified or equipped to play their part in the various branches of life in a manner which will do honor to Pakistan. Today, we should question ourselves. Are we fulfilling our all responsibilities being a nation? Are we united? Are we equipped and qualified to play our role in increasing honor of Pakistan? Of course not enough. The thing is just to be united and to think selflessly for our country's betterment and to make our country pride and honor. Thank you. बहुत शुक्रिया बेटा। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा अहमद अली। मिर्ज़ा अहमद अली। ओहो, आपका नाम तो काफ़ी लंबा चौड़ा है और आप माशाल्लाह छोटे से अभी स्मार्ट हो हैं। तो क्या सुना रहे? मिली नगमा। मिली नगमा सुनाओ। सोनी धरती अल्लाह रखे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, सोनी धरती अल्लाह रखे। बहुत शुक्रिया जी। बच्चों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में नासिया आपने सुना। आज बच्चों में कैसे कैसी मतलब के सलाहियतें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, स्पेशली तौर पर स्कूल में जब मैंने देखा तो काफ़ी मतलब टीचर अच्छे से उनको ट्रेन कर रही हैं कि कैसे मतलब आप लोगों ने जाना है, बात करनी है। माशाल्लाह इनके यहाँ की टीचर्स काफ़ी अच्छी मुझे लगी। और उसके अलावा जैसे कि बच्चों ने मिली नगमे वगैरह, जैसे एक एक बच्चा आ रहा है मिली नगमा सुनाता जा रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये टीचर भी हमारे सामने ये मौजूद हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाहिदा हारून है। अच्छा जी, नासिया आपसे कोई सवाल करना चाहेंगी आप? ठीक। मैंने काफ़ी देखा अभी आप जिस तरह बच्चों को कर रही हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मतलब यहाँ कब से हैं आप? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं यहाँ। अच्छा, लेकिन 1.5 साल भी इतना ज़्यादा मतलब अरसा नहीं हुआ, लेकिन उसमें माशाल्लाह इतना अच्छा मतलब आप बच्चों को कर रही हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? जी मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मोस्टली बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ऑब्वियसली जब स्कूल का एक एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी हो, मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। जी, यहाँ के प्रिंसिपल से भी हम लोगों ने बात की, माशाल्लाह वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने बात की और काफ़ी बताया मतलब बच्चों के बारे में। यहाँ के बच्चों को देखकर, जैसे कि अभी आप मैं देख रही हूँ, हमारे जो सुनने वाले हैं वो तो देख नहीं सकते, लेकिन हम लोगों ने जो देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह आप बच्चों को बता रही हैं, साथ में जो और टीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से देख रही हैं मतलब किसी बच्चे को क्या। और जैसे कि आप लोगों के स्कूल में स्पेशली तौर पर मिली नगमे वगैरह जो हैं सिखाए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा बच्चों ने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और इसके अलावा मतलब कोई सब्जेक्ट वगैरह आप पढ़ाती हैं? जी हाँ, मैं केमिस्ट्री भी लेती हूँ, साइंस सब्जेक्ट्स लेती हूँ सारे। और बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुए हैं, ऑलमोस्ट सबका ही दिल कर रहा है कि हम लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हम मखसूस कुछ बच्चों को ले सकते हैं प्रोग्राम में, तो ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं।
جی یہاں کے بچوں کا کافی دیکھا کہ کس طرح انہوں نے مطلب کوئی میری نغمہ سنا رہا ہے, کوئی امجد صاحب کا مطلب جس طرح انہوں نے نعت سنائی, اس کے علاوہ شہیدوں کے بارے میں بات کی گئی, میری نغمہ ان کے لیے گایا گیا. کافی اچھا لگا یہاں پر آ کر. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عالیہ شکور. عالیہ شکور. اچھا کیا سناؤ گے؟ نعت. آئیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر, لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. واہ جی واہ. ہاں جی, اس کے علاوہ ایک بچی نے جو نا یہ ملی نغمہ اے راہ حق کے شہیدو, کیا کہنے, ٹھیک ہے نا, میرا تو جی چاہتا ہے میں خود بھی تھوڑا سا گنگنا دوں. ہاں جی بسم اللہ جی. تو کیونکہ یہ ایسا ہے کہ ابھی 6 ستمبر بھی آنے والی ہے. 6 ستمبر ہمیں وہ چھوٹا تھا میں اس وقت, میرا خیال میں دوسری یا تیسری میں پڑھتا تھا. آپ تو خیر میں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا, اتنا فرق نہیں ہے, بس ہمیں 2-4 سال کا ہی ہے. اچھا. تو یہ جناب اے راہ حق کے شہیدو, اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتے ہیں. اے راہ حق کے شہیدو. آپ کیا کام کر رہے ہیں, جو کام آپ کو آتا ہے وہی کیا کریں. ایسا نہیں, میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں نہیں بڑا اچھا کیا ماشاء اللہ. آپ کی آواز اچھی ہے, مطلب اگر گائیں تو اچھی ہے, نہ گاؤں تو پھر لیکن اس بچی نے بھی بہت ہی خوبصورت یہ جو میری نغمہ ہے یہ گایا تھا. تو پھر میرا بھی نغمہ تو جی کیونکہ ہوتا ہی دل کی آواز ہے جی, تو اس لیے جو ہے ہر آواز میں اچھا لگتا ہے. جی بالکل, جیسے آپ کی آواز میں ہمیں کتنا اچھا لگا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اب تقریباً جی یہ اس طرح ہمارا یہ سلسلہ ابھی یہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مزید اسکولوں میں بھی ہم جائیں گے, اور بھی اگر کچھ اسکول والے ہماری آواز سن رہے ہیں تو پھر وہ ہاں جی ضرور ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں. اسلم مغل صاحب کا نمبر جو ہے ہم اپنے پرومو میں نشر کرتے رہتے ہیں, دوبارہ بتا دیں کہ جی میرا آپ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی اسکول والے, کوئی پرنسپل صاحب یا کوئی اسٹوڈنٹ بھی کسی اسکول میں بات اپنے پرنسپل سے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ہم ان کے اسکول میں ضرور وزٹ کریں گے اور ان کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے, بچوں کا ٹیلنٹ ہم خاص طور پر سنتے ہیں, تو اس کو ہم ضرور ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم اپنے FM 102.2 پر نشر کرتے ہیں. تو جی میرا نمبر نوٹ کر لیں 033289111341. ٹھیک ہے, بس آپ کو نمبر صحیح یاد ہی ہوگا میرے خیال میں. جی بالکل یاد. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اردو میں بھی. ہاں نہیں, اردو ہمارے بچوں کو آتا کہاں ہے آج کل, آتا ہے جی چلے بتائیں, پھر اردو میں بھی بتا دیں. اردو آتا ہے بالکل. جی دیکھیں جی میں ابھی آپ کو جی اردو میں بتا دیتا ہوں. نمبر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0332811341. ٹھیک ہے جی. تو اب جی اجازت چاہیں. جی بالکل جناب. کبھی کبھی اپنے دوسرے مہمانوں کو بھی بلایا کریں, کبھی کبھی آپ بلاتے تھے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی. ہاں جی وہ آئیں گے, میرا خیال ہے وہ بھی. آج کل شاید دھوپ زیادہ ہے یا سردی زیادہ ہے, موسم درمیانہ ہے نا جی. نہیں میرا خیال ہے اگلے پروگرام تک وہ آ جائیں گے. قوال عمر بھی وہ 2 مہینے کی چھٹیوں پر کہیں کو کاف گئے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی اگلے سنڈے کو انشاءاللہ فون آیا تھا مجھے, وہ آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک, تو وہ آ جائیں گے. تو اجازت دیجیے. جی اجازت لیتے ہیں جی. پاکستان زندہ باد.